لیکن آج کے دور میں ہم اس لیے سناتے ہیں کہ 80 سال کا بوڑھا بھی ہو تو اس کے اندر 25 سالہ جوانی آ جائے. وہ یہ سمجھ کر کے جائے امام حسین جس طرح سے استقامت کے میدان میں کھڑے تھے اپنے نانا کی شریعت کی حفاظت کے لیے، کبھی انہوں نے سامنے والی تعداد کو نہیں دیکھا، کبھی تخت و تاج کو بھی نہیں دیکھا، کبھی وہاں کی آئے ہوئے بڑے لشکر جرار کو دیکھا، بلکہ مولا حسین اپنے ایک چھوٹے خاندان کے ساتھ یعنی تعداد کے اعتبار سے جمے رہے، اڑے رہے، اور پھر دنیا نے آج یہ ثابت کر دکھایا. آج جاؤ یزید کا کوئی تخت ڈھونڈ کر کے لاؤ، اس کی عمارت ڈھونڈ کر کے لاؤ. ہم نے تو سنا ہے دمشق کے سارے لوگ جہاں اپنا کوڑا کرکٹ پھینکتے ہیں وہاں پر یزید کی قبر گم ہو گئی. جہاں سارے لوگ کچرا پھینکتے ہیں یزید کی قبر گم ہو گئی. کیا ہوا بڑے بادشاہ کا جو 3 سال حکومت کر گیا اور آل رسول کا خون بہا کر گیا، اور ہم آ کر کے عراق کی سرزمین پر کربلا کے میدان میں پہنچتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں سنا ہے اس میدان میں رسول اللہ کی آل کے ٹکڑے کر دیے گئے تھے، یہاں ان کا خون بہایا گیا تھا، وہ میدان کہاں ہے؟ لوگ پکڑ کر کے تمہیں کہیں گے لاتار اب نہ وہ ٹکڑے ہیں نہ وہ خون ہے، بلکہ ایک لہلہاتا ہوا چمن ہے. آؤ تمہیں لے جاتے ہیں ایک بڑی بلند و بالا عمارت، اس پر سونے سے کلائی کیا ہوا گنبد اور اس پر لہراتا ہوا سرخ رنگ کا جھنڈا. ایک بندہ پکڑ کر تمہیں دکھاتا ہے اور کہتا ہے جسے تم کہتے ہو ٹکڑے ہو گئے، یہ وہ دربار عالی ہے جو 1400 سال بعد بھی دنیا کو پکار کر یہ جھنڈا کہہ رہا ہے. اس وقت بھی اور آج بھی شاہ اسد حسین. میرے عزیزوں ایک ہی بادشاہ چلا آ رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ میں یہ باتیں کیوں کہہ رہا ہوں؟ موت اور حیات صرف اور صرف ٹکڑے ہو جانے اور چلنے پھرنے کا نام نہیں. وہ آدمی زندہ نہیں جو چل پھر رہا ہے، اور وہ آدمی مرا بھی نہیں جس کے 100 ٹکڑے ہو گئے ہو. دو الگ الگ مسئلے ہیں. قرآن کہتا ہے کچھ لوگ چل رہے پھر رہے کھا رہے پی رہے لیکن وہ مردہ ہے، اور کچھ لوگ ہیں جو میدان میں کٹے ہوئے ہزاروں ٹکڑوں میں ہیں. قرآن کہتا ہے مردہ نہ کہنا بلکہ مردہ سوچنا بھی مت. یہ کیسی ہے زندگی؟ مرے ہوئے ہیں کٹے ہیں لیکن قرآن کہتا ہے مردہ نہیں کہنا. اور کچھ لوگ چل رہے پھر رہے لیکن قرآن کہتا ہے مردہ ہے. انک لا تسمع الموتى، اے محبوب آپ ان مردوں کو نہیں سنا سکے.